بچیوں کے پڑھانے کے اوپر کوئی توجہ نہیں۔ جب ہم نے ادارہ دعوت القرآن کی بنیاد رکھی، اس وقت حافظ زکریا صاحب نے، میں نے، مولانا عبدالقادر مرحوم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے علاقے کے مسلم گاؤں کا سروے کیا کہ اس میں کتنی فیصد مرد تعلیم یافتہ ہیں اور کتنی فیصد عورتیں۔ تو آپ کو جان کر حیرت ہوگی کہ لگ بھگ 200 یا 250 گاؤں کا ہم نے سروے کیا تھا، اس میں مردوں کی تعلیمی فیصد 64 تھی اور بچیوں کی فیصد 4 تھی۔ عورتوں میں 4% تعلیم تھی۔ کتنا گراوٹ عورتوں کے سلسلے میں، اس علاقے کی عورتوں اور بچیوں کے سلسلے میں کتنی غفلت رہی ہے۔ بڑی خوشی کی بات ہے کہ اس ملک کے دوسرے صوبوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے لڑکیوں کی تعلیم کا سلسلہ شروع کیا، جیسے کہ مہاراشٹر میں مالیگاؤں اور حیدرآباد کے اندر لڑکیوں کی تعلیم کا باقاعدہ مدرسہ کھلا۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس کو پھیلایا ہے۔ گجرات میں عام طور پر ہو گیا، مہاراشٹر میں عام طور پر ہو گیا، یو پی میں ہو گیا، اب الحمدللہ آہستہ آہستہ بہار میں ہو رہا ہے لڑکیوں کی تعلیم کے لیے۔ میں کہتا ہوں کہ جتنی ضروری لڑکوں کی تعلیم ہے، اس سے زیادہ ضروری لڑکیوں کی تعلیم ہے۔ اس لیے کہ لڑکا جب پڑھے گا تو وہ ایک فرد ہوگا، لیکن جب لڑکیاں پڑھے گی تو اس کی وجہ سے پورا خاندان پڑھا ہوا ہوگا، وہ پورے خاندان کی ذمہ دار ہے ایک لڑکی۔ اسی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑکیوں کی تعلیم کا باقاعدہ اہتمام فرمایا۔ چنانچہ روایتوں میں آتا ہے کہ تمام صحابہ میں سب سے بڑی عالمہ حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی۔ چنانچہ صحابہ، بڑے بڑے صحابہ، بڑے بڑے باعلم صحابہ، حضرت عبداللہ ابن مسعود، حضرت ابو ہریرہ، حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن عباس، یہ بہترین اور بڑے علماء تھے۔ لیکن جب وہ کسی آیت کی تفسیر میں، کسی حدیث کی وضاحت میں اٹک جاتے تھے تو حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ کر پوچھتے تھے کہ اس کا مطلب کیا ہے، اور وہ تشفی بخش جواب دیا کرتے تھے۔ چنانچہ حضور کے رہتے ہوئے، حضور کے ہین حیات جن صحابہ نے قرآن کی پوری حفظ کی تعلیم مکمل کی تھی، ان سب میں سب سے آگے حضرت امی عائشہ تھی۔ انہوں نے سب سے پہلے قرآن پاک کو حفظ کر لیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرا آدھا علم عائشہ نے حاصل کر لیا ہے اور آدھا علم تمام صحابہ میں پھیلا ہوا ہے۔ اس قدر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عورتوں کی تعلیم کے اوپر دھیان دیا، اور اس کی وجہ یہی ہوئی کہ جب ایک بچی اور ایک ماں پڑھ لے گی تو پھر اس کی گود سے نکلنے والا ہر بچہ پڑھا لکھا، تربیت یافتہ اور دیندار ہوگا۔ پیاری بچیوں، آپ ابھی چھوٹی ہو، جب آپ آگے بڑھو گے تو پڑھنا، مطالعہ کرنا کہ جتنے انبیاء اس دنیا میں آئے اور جتنی بڑی ہستیاں اس دنیا میں آئی اور جتنے بڑے اللہ والے آئے اور جتنے بھی بڑے نامور اس دنیا میں پیدا ہوئے دینی اعتبار سے، ان سب کے پیچھے ان کے ماؤں کا ہاتھ تھا۔ اگر ان کی ماں ایسی نہ ہوتی تو شاید اتنے بڑے بڑے دانشور اور اتنے بڑے بڑے اللہ والے پیدا نہ ہوئے ہوتے۔ تو پیاری بچیوں، یہ بڑی مبارکباد ہے آپ کے لیے کہ آپ اس جامعہ میں آئے، اور آپ کے ماں باپ بھی قابل مبارکباد ہیں کہ انہوں نے اپنے بچوں کے ساتھ اپنے بچیوں کو اس کے اندر بھیجا اور تعلیم حاصل کرنے کا موقع دیا۔ اب آپ کا یہ ذمہ بنتا ہے کہ آپ پوری ذمہ داری کے ساتھ اس میں تعلیم حاصل کریں، اور اپنی، جیسا کہ مفتی صاحب نے فرمایا کہ تعلیم تو ہو جائے گی مگر تربیت بہت ضروری ہے، اس کا دھیان دیں اور آپ خوب محنت سے تعلیم حاصل کیجئے۔ کہنے کے لیے بہت ساری باتیں ہیں جو حدیث میں نے پڑھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علم طلب کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، اور ایک روایت میں آیا ہے علی کل مسلم و مسلمہ، مسلمان مرد پر بھی فرض ہے اور مسلمان عورت پر بھی فرض ہے، دونوں پر فرض ہے۔
اسی طریقے سے اللہ کے رسول نے فرمایا اطلبوا العلم ولو کان بالسین، علم حاصل کرو اگرچہ تم کو چین جانا پڑے۔ تو آپ علم حاصل کیجئے اور علم کے اوپر عمل کیجئے، انشاءاللہ آپ سے جو روشنی پھیلے گی، میں یہ سمجھتا ہوں اپنے ناقص معلومات کے مطابق کہ اس وقت جو ہمارے سماج میں بگاڑ ہے، نوجوانوں میں جو بگاڑ آیا ہے، وہ صرف اس لیے بگاڑ آیا ہے کہ ان کی مائیں تربیت یافتہ نہیں ہے۔ اگر ان کی مائیں تربیت یافتہ ہوتی تو پھر ان کے کوکھ سے پیدا ہونے والا بچہ بے ادب یا بے سلیقہ ہوتا، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ کو پوری توجہ کے ساتھ علم حاصل کرنا چاہیے۔ آپ اٹھا کر رابعہ بصریہ، جس کے نام پر آپ نے مدرسے کا نام رکھا ہے، رابعہ ان کا حسن بصری کے زمانے میں لوگ حسن بصری کی مجلس سے اٹھ کر حضرت رابعہ رضی اللہ رحمت اللہ علیہ کے پاس جایا کرتے، ان کا واقعہ پڑھیے، حضرت جنید بغدادی کی والدہ کا واقعہ پڑھیے، صحابیات کا واقعہ پڑھیے، آپ کو پتہ چلے گا کہ انہوں نے اپنی اولاد کی تربیت میں کیا کردار ادا کیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اتنی فائل، اتنی لائق اور اتنی تربیت یافتہ بنائے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے کوکھ سے بھی جنید بغدادی جیسا بچہ پیدا ہو اور علاقے کے اندر وہ دین کی خدمت کریں، نام روشن کریں۔ یہی ہم آپ کے لیے دعا کرتے ہیں۔ یہ چھوٹا سا ہے، دیکھیے، اس سے کوئی بحث نہیں کہ مدرسہ کتنا بڑا ہے، جامعہ میں کیا انتظامات ہے۔ اصل یہ ہے کہ یہاں سے جو چیز مل رہی ہے وہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ دنیا آخرت میں اس سے بڑھ کے نعمت نہیں ہو سکتی۔ جس وقت دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی گئی تھی، ایک ہی استاذ تھے جن کا نام محمود تھا، ایک ہی شاگرد تھے جن کا بھی نام محمود تھا، اور ایک انار کے پیڑ کے نیچے علم کا سلسلہ شروع ہوا تھا، مگر ان حضرات کے فیض کو عام کرنا مقصود تھا۔ آج دارالعلوم دیوبند ام المدارس اور پوری دنیا کا بہترین اسلامی یونیورسٹی کہلاتا ہے۔ اس لیے اس کا کوئی مطلب نہیں ہوتا مدرسہ چھوٹا ہے کہ بڑا ہے، کیا انتظام ہے نہیں ہے۔ یہی علم کا ایک چشمہ ہے، جب یہ پھوٹے گا اور اس کی روشنی جب پورے عالم میں پھیلے گی تو یہی اللہ تعالیٰ اس کو بہت بڑا بنا دے گا۔